قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ اب سنیں آپ، قرآن کہتا ہے ابھی وہ کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے، بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ انہیں ہم نے ندا دی۔ فنادته الملائکۃ، انہیں فرشتوں نے ندا دی۔ کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قرآن کہتا ہے وہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، ابھی بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے، فرشتے نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی مبارکباد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرما رہا ہے جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ حضرت زکریا جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضرت بی بی مریم کی محراب میں گئے۔ حضرت بی بی مریم بیت المقدس میں عبادت کرتی تھیں، فلسطین میں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وہاں بیٹھ کر حضرت بی بی مریم عبادت کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت زکریا جو کہ اللہ کے نبی ہیں، آپ یاد رکھیں عورت کبھی بھی نبی نہیں ہوتی، عورت کبھی بھی نبی نہیں ہوتی، نبوت صرف مردوں کو ہی ملی ہے، نبی کبھی بھی عورت نہیں ہو سکتی۔ ہاں عورت ولیہ ہو سکتی ہے لیکن نبیہ نہیں ہو سکتی۔ اب جناب حضرت زکریا جو کہ اللہ کے نبی ہیں، وہ جا کر دیکھتے ہیں حضرت مریم کی محراب میں، یعنی جہاں وہ عبادت کرتی تھی، وہاں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آئے؟ تو وہ کہتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آئے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں۔ وہ پھر کہتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے یہاں پھر ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص قسم کے مخصوص قسم کے کھانے یا کسی سبب سے کوئی کھانا عطا ہوگا، وہ چاہے بے سبب بھی عطا کر دے، وہ بے حساب عطا کرتا ہے، بے سبب عطا کرتا ہے۔ اب جناب جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ یہاں پر اللہ کی بارگاہ سے خاص کھانے اترتے ہیں، اس بارگاہ میں خاص اللہ کی بارگاہ سے کھانے اترتے ہیں، تو یقیناً یہ بارگاہ بڑی خاص ہے، یہ بارگاہ بڑی خاص ہے، یہ جو جگہ ہے جہاں بیٹھ کر یہ عبادت کرتی ہیں وہاں اللہ نے کھانے اتار دیے ہیں، تو یقیناً انوار و تجلیات کی بارشیں بھی نازل ہوتی ہوں گی، یقیناً یہاں فرشتے بھی نازل ہوتے ہوں گے، یہ جگہ تو بڑی خاص ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب سوچیں پھر دوبارہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر بس انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہت مقدس جگہ ہے، یہ جگہ بڑی کوئی مبارک جگہ ہے، اللہ کی محبوب جگہ ہے۔ ہنالک کا صیغہ استعمال کیا قرآن نے، ہنالک کا مطلب ہوتا ہے بس وہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، بس وہیں کھڑے ہو کر دعا کی زکریا نے۔ کس کے لیے دعا کی؟ اپنے اولاد کے لیے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، ذرية طيبة، اے میرے رب اپنی بارگاہ سے مجھے صالح اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے۔ اچھا یہاں پر تو یہ ذکر ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر دعا کی۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا اس دعا کے ساتھ ساتھ یہ قول بھی منقول ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد بھی منقول ہے کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، میری عورت اب بچہ جن نہیں سکتی، میری عورت کی عمر بھی بہت ہو گئی ہے، میری عمر بھی بہت ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی اور میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، میرے سر میں سفیدی چھا گئی ہے، میرے بالوں میں سفیدی چھا گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، دعائیں تو مانگ رہا ہوں اے اللہ، دعا مانگتے مانگتے اتنا عرصہ ہو گیا، لیکن ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اے اللہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا، میں دعا مانگ رہا ہوں، مانگے جا رہا ہوں، میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اولاد کی دعا مانگتے مانگتے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری عورت بانجھ ہو گئی ہے، بچہ اب وہ جن نہیں سکتی، لیکن دعا مانگنی نہیں چھوڑی، میں نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی، میں مایوس نہیں ہوا۔ تو وہاں پر یہ فرمان موجود ہے۔
اب موقع کی تلاش میں حضرت زکریا علیہ السلام، آپ دیکھیں نا، یہ موقع دیکھا انہوں نے، موقع دیکھا کہ بھئی یہ تو بڑا زبردست موقع ہے، یہ تو بڑی زبردست بارگاہ ہے، یہاں پر اللہ کے انوار نازل ہو رہے ہیں، یہاں پر انواع و اقسام کے کھانے نازل ہو رہے ہیں، یہاں پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں، بڑی زبردست جگہ ہے۔ وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کر لی، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا کی اپنے رب کی بارگاہ میں۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا کر دے، انك سمیع الدعاء، تو دعا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، اب سنیں آپ، قرآن کہتا ہے ابھی وہ کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے، بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ انہیں ہم نے ندا دی، فنادته الملائکۃ، انہیں فرشتوں نے ندا دی۔ کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قرآن کہتا ہے وہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے، ابھی بیٹھنے بھی نہیں پائے تھے، فرشتے نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی مبارکباد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرما رہا ہے جس کا نام ہوگا یحییٰ۔ ٹھیک ہے، اور سورہ مریم کے اندر یہ تذکرہ ایسا ہے کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم جو آپ کو بیٹا عطا کریں گے اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے، اس سے پہلے ہم نے کسی کا ایسا نام نہیں رکھا ہے۔ سب سے پہلے یعنی تاریخ میں یہ نام سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ تو کہا کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، ہم نے کسی کو یہ نام کبھی دیا ہی نہیں، آپ کے لیے خاص ایک نام اتارا ہے آپ کے بیٹے کے لیے۔ اب دیکھیں پروٹوکول، جب اتنے عرصے سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، مایوس بھی نہیں ہو رہے، تو پھر اللہ نے بھی تو ان کے جناب ان کی جو ادائے محبت تھی، ان کی جو ادائے دلبرانہ تھی، اس کی لاج بھی تو پھر اللہ نے وسیع رکھی نا۔ اللہ نے ان کو بیٹا بھی عطا کیا اس عمر میں، اور نام بھی خود ہی اپنی بارگاہ سے عطا کر دیا، یہ نام ہے، اور پھر بیٹے کو نبی بھی بنا دیا۔ کیسا گفٹ ملا ہے، کیسا انعام ملا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے جاؤ، مایوس نہ ہو، مانگے جاؤ مانگے جاؤ مانگے جاؤ، طلب سچی ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اللہ پھر عطا فرماتا ہے، اور پھر ایسا عطا فرماتا ہے کہ سارے غم بھلا دیتا ہے، پھر پچھلی ساری جتنی مشقتیں تھیں وہ سب دھل جاتی ہیں، سارے گرد و غبار دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے بس مانگے جاؤ اللہ کے پاس۔ ایک تو یہ بات اس سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ کی بارگاہ میں مستقل مزاجی سے مانگے جانا ہے، مایوس نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں ہے۔ اللہ کے نیک بندے جہاں ہوتے ہیں، جہاں ان کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہاں دعا کی قبولیت کے بڑے چانسز ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل اللہ جہاں عبادت کرتے ہیں، کسی غار میں کسی بزرگ نے عبادت کی، وہیں ان کا وصال ہو گیا، وہیں ان کا مزار بنا دیا ہے، وہیں ان کی عبادت گاہ قریب ہے، تو بہت چانسز ہیں کہ وہاں اللہ کی بارگاہ سے خاص عطائیں نازل ہو رہی ہوں، اور وہاں دعائیں بہت جلد قبول ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کے جو مقربین ہیں نا، چاہے وہ زندہ ہیں یا چاہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، جہاں انہوں نے عبادتیں کی ہیں، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر خاص انوار اور خاص تجلیات کی بارشیں اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوتی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں نا، سورہ مریم کی میں بات کر رہا تھا، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان موجود ہے وہ یہ کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ نے میرے ساتھ برکتیں رکھ دی ہیں، میں جہاں جاؤں گا برکتیں وہیں نازل ہوں گی۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے مبارک بنا دیا، اینما کنت، میں جہاں کہیں چلا جاؤں میں مبارک ہوں، یعنی وہاں پر برکتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جہاں چلے جائیں برکتیں ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، برکتیں وہیں نازل ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے موجود ہوتے ہیں۔ تو چاہے زندگی میں موجود ہوں، چاہے آرام فرما رہے ہوں، اللہ کی برکتیں مانا سے، اللہ کی رحمتیں مانا سے، لہٰذا وہاں جا کر دعا مانگنے میں بہت چانسز ہیں کہ بڑی جلدی دعا قبول ہو جائے۔ اور یہ ہمیں خود قرآن نے بتایا، یہ درس ہمیں خود قرآن نے دیا۔ اگر یہ کوئی گمراہی کی بات ہوتی تو قرآن یہ بات کیوں بتاتا؟ اگر یہ کوئی گمراہی کی بات ہوتی تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی محراب میں جا کے دعا کیوں کرتے؟ وہ کہتے توبہ توبہ، یہ کیا بات ہوئی بھائی، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، تو پھر یہاں ان کے محراب میں جا کے دعا کیوں کروں؟ انہوں نے جا کر محراب میں دعا بھی کی اور اللہ نے قبول بھی فرما لی، اور اللہ نے وہیں فرشتے کے ذریعے ان کو ندا بھی کروا دی اور یحییٰ کی خوشخبری بھی سنا دی۔ تو یہ تو سب خود قرآن بتا رہا ہے،
یہ تو سب خود قرآن بتا رہا ہے۔ تو یقیناً دعا اللہ ہر جگہ سنتا ہے، لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جن میں قبولیت کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قبولیت کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جمعے کے اندر ایک ساعت ایسی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس ساعت کو، اس گھڑی کو پالو تو اس میں جو دعا کرو اللہ قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہمارے لیے انعامات، اکرامات ہیں کہ کسی بندے کے پاس جا کر دعا قبول ہو گئی، کسی بارگاہ میں جا کر دعا قبول ہو گئی، کسی رات میں، کسی خاص رات میں دعا قبول ہو گئی، کسی خاص لمحے میں دعا قبول ہو گئی۔ یہ تو اللہ نے ہمارے لیے جناب ایک سمجھیں کہ بونس رکھا ہوا ہے اللہ نے ہمارے لیے نا، کہ چلو ایسے نہیں ہو رہا تو ایسے کر لو، ایسے کر لو گے تو زیادہ چانسز ہیں دعا قبول ہو جانے کے۔ تو یہیں پر پھر حضرت مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ مریم علیہ السلام کے جو والد ہیں عمران، ان کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اور جناب آگے چل کر پھر آیت مباہلہ ہے بڑی مشہور۔ بس ہم اختتام کرتے ہیں، وقت بہت ہو گیا ہے، ایک دو باتیں مختصر کر کے بس۔ قرآنی مضامین اتنے ہیں اور اتنے کثیر ہیں اور اتنے جناب پر لطف ہیں کہ ان پہ گفتگو کرتے کرتے ہماری رات گزر جائے گی، ہمیں اندازہ نہیں ہو۔ اس لیے اختصار بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے بات بھی مکمل ہو جائے، جو بات چلی ہے وہ مکمل بھی ہو۔ آیت مباہلہ جس میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے، حضرت جناب نبی علیہ السلام حضرت علی کو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حسنین کریمین کو لے کر چلے ہیں مباہلے کے لیے۔ عیسائیوں کا ایک وفد تھا جو مناظرہ کرنا چاہتا تھا، مباہلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے آپ بھی آئیں، ہم بھی آتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، آپ جھوٹوں پر لعنت کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور ہم جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی، اس پر اللہ کا عذاب ہو جائے گا۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جمع ہوتے ہیں جو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے حضرت علی تھے، سیدہ کائنات تھیں اور حسنین کریمین تھے، تو ان کو دیکھ کر عیسائیوں کے بڑے نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے دعا کر دی اور انہوں نے ہمارے اوپر لعنت مانگ لی تو قیامت تک ہمارے اوپر لعنت ہی نازل ہوتی رہے گی، یہاں سے بھاگ جاؤ، قبل اس کے کہ یہ ہاتھ اٹھا دیں اور لعنت مانگ لیں اور پھر زندگی بھر قیامت تک لعنت برستی رہے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بھاگ گئے وہ لوگ۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ایسی شکلیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے نا، تو جانتے سب ہیں، پتہ سب ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان کی جو انا ہوتی ہے وہ انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ فرعون جو تھا نا، فرعون مسلمان ہونے ہی والا تھا، اس کا جو مشیر تھا حامان، اس نے روک دیا۔ فرعون نے جب کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے ایک جگہ مقرر کرتے ہیں، میں اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، آپ جو جس کو معجزہ کہتے ہیں آپ وہ دکھائیں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ تو فرعون نے بڑے جادوگروں کو بلایا، اس سے بڑا جادوگر روئے زمین پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، اس نے بڑے جادوگروں کو بلا لیا اور ان کے جادو کا توڑ بھی کسی کے پاس موجود نہیں تھا پوری روئے زمین پہ، اس نے بلا لیا جناب۔ انہوں نے آ کر کیا کیا، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں وہ ڈال دی زمین پہ، وہ سب کیا بن گئیں؟ سانپ بن گئیں، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے اور رینگتے ہوئے وہ جا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی عزت کی قسم، آج ہم غالب ہو جائیں گے، آج ہم موسیٰ کو ہرا دیں گے، فرعون کی عزت کی قسم۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کے چل رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ رکھا ہے تو وہ بڑا سا اژدہا بن گیا اور سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو اس نے کھا لیا۔ اب تو جناب فرعون بڑا پریشان۔ فرعون کیا پریشان ہوا؟ فرعون سے پہلے وہ جو جادوگر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جو انہوں نے عصا ڈالا ہے اور اژدہا بن گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا، یہ جادو نہیں ہے۔ وہ خود جادوگر تھے، روئے زمین کے سب سے بڑے جادوگر تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا توڑ ممکن ہی نہیں ہے، اور ہمارے علاوہ اس زمین پر کوئی اتنا بڑا جادو کرنے والا ہے ہی نہیں، یہ جادو نہیں ہے۔
یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر، موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر۔ وہ فوراً ایمان لے آئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، سمجھ گئے۔ اچھا جب وہ ایمان لے آئے، پہلے تو فرعون نے ان لوگوں کو ڈانٹا کہ تم کیوں ایمان لے آئے، تم پہلے مجھ سے تو پوچھتے، پہلے تم مجھ سے مشورہ کرتے۔ انہوں نے کہا بس ہم ایمان لے آئے، ہمیں حق سمجھ میں آ گیا، ہم مومن ہو گئے۔ اور فرعون کو بھی کھٹکا، فرعون نے بھی کہا کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو کوئی تو بات ہے۔ فرعون بھی بس ایمان لانے والا تھا، اس کا جو مشیر تھا نا حامان، اس حامان نے گمراہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ علی جا، لوگ آپ کو خدا کہتے ہیں، لوگ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اب آپ کسی اور کو خدا ماننے والے ہیں، اب آپ موسیٰ کے رب کو خدا ماننے والے ہیں، ابھی دنیا آپ کو سجدہ کر رہی ہے، آپ پھر جا کر کسی اور کو سجدہ کریں گے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ کوئی عقل کا فیصلہ ہے؟ آپ تو خدا ہیں، دنیا آپ کو سجدہ کر رہی ہے، آپ کسی اور کو خدا ماننے والے ہیں۔ تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میں یہاں پر خدا بنا ہوا ہوں، سب مجھے سجدہ کرتے ہیں، میں اگر اس کے رب پہ ایمان لے آتا ہوں تو پھر مجھے کون سجدہ کرے گا؟ میں تو خود بندہ بن جاؤں گا، مجھے تو خود اس کے رب کو جا کے سجدہ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے تمہاری، میں نہیں لاتا ایمان، ایسے ہی ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے چلنے کا۔ ہے بندگی کا جو مزہ ہے نا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ بھائی شان خدا بندی لینے میں تو بڑے مسائل ہیں۔ اگر کوئی خدا بن جاتا ہے، اگر کوئی شان خدا بندی لینا چاہتا ہے تو اس کو تو پوری مخلوق کو سنبھالنا پڑے گا، وہ تو کسی کے سامنے جا کے رو بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ، تو وہ تو کسی کے آگے رو بھی نہیں سکتا، سب اس کے آگے آگے روئیں گے، سب کے مسئلے حل کرنا، ہر وقت جاگتے رہنا، اس لیے کہ خدا تو سوتا ہی نہیں ہے، ہر وقت جاگتے رہنا، تو خدا کی شان کون لے سکتا ہے؟ اچھا ایک طرف شان خداوندی ہے، ایک طرف شان بندگی ہے، بندے کی شان ہے۔ بندے کی شان کیا ہے؟ مزے ہی مزے، جب چاہو سو جاؤ، گناہ کر لو معافی مانگ لو، سجدے میں سر رکھو رو لو، خدا معاف کر دے، ہیں مزے ہی مزے۔ تو ایک طرف شان خداوندی ہے اور ایک طرف شان بندگی ہے، تو شان بندگی میں جو مزہ ہے وہ شان خداوندی میں تھوڑی ہے۔ بندہ بن کر رہنے میں جو مزہ ہے وہ خدا بن کر رہنے میں تھوڑی ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی۔ آرزو مندی کسی کے آگے جا کر اپنی آرزوئیں پیش کرنا، کسی کے آگے جا کے دعائیں مانگنا اور اپنے درد کا اظہار کرنا، اپنے سوز کا اظہار کرنا، یہ تو متاع بے بہا ہے، یہ تو بہت زبردست ہمارے لیے جناب آپ کہیں کہ نعمتیں ہیں۔ ان کو چھوڑ کر، ان نعمتوں کو چھوڑ کر، کن نعمتوں کو؟ درد بیان کرنے کو، سوز بیان کرنے کو، آرزو مندی کو، ان کو چھوڑ کر میں شان خداوندی لے کے بیٹھ جاؤں؟ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو مقام بندگی میں جو مزہ ہے وہ شان خداوندی میں نہیں۔ اچھا یہ جو تھا نا فرعون، اس کو بھی پتا تھا کہ یہ ڈرامہ ہی کر رہا ہے، خدا تو نہیں ہے، یہ خدا تو کوئی اور ہے، اس کو پتا تھا میں ڈرامہ کر رہا ہوں۔ اکیلے میں جا کے نا پھر اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ تجھے تو پتہ ہے میری حقیقت کیا ہے، میری لاج رکھ لینا، معاف کر دینا۔ اکیلے میں جا کے یہ سب کرتا تھا، اس کو بھی پتہ ہے کہ شان خداوندی تو کسی اور کی ہے، میں تو ویسے ڈرامہ کر رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ جناب جو مشیر ہوتے ہیں نا، مشیر بھی بعض اوقات انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ انسان اچھا چل رہا ہوتا ہے، سیدھا سیدھا چل رہا ہوتا ہے، وہ کان میں آ کے، اسی لیے کہا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں، بندہ صحیح چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی گمراہی کی بات کان میں پھونک کے گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے جہاں شیطان کے شر سے بچنے کی دعا کرو، وہاں انسانوں کے شر سے بچنے کی بھی دعا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے انسانوں کے وسوسوں سے بھی بچا لے، کوئی انسان آ کے مجھے گمراہ نہ کر دے، پتہ چلا میں سیدھے سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، کوئی آیا اور آ کے تیری راہ سے مجھے بھٹکا کے چلا گیا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔